الحمد لله الذي جعل نبيه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا والصلاه والسلام على سيدنا محمد الذي قال ما امرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، آج کا میرا موضوع اختیارات مصطفیٰ سے متعلق ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام چیزوں کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس نے اپنے پیارے بندوں کے اوپر کچھ خصوصی نوازشات اور عطائیں فرمائی ہیں، اور بالخصوص اپنے پیارے حبیب نبی محتشم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لامحدود اختیارات عطا فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لارہ بیان کتاب کے اندر ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے حبیب آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے درمیان ہونے والے جھگڑے کے اندر آپ کو حاکم بنا دیں. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو ان کو اس معاملے کے اندر کوئی اختیار باقی رہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو ان کی ظاہری مثال کے اوپر اختیار عطا فرمایا تھا. جس طرح کہ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس، کہ آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا وقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عند اللہ، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے اس کے درمیان جو چاہے اختیار کر لے. راوی فرماتے ہیں فبکا ابو بکر، کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رونے لگ گئے. فتعجبنا لبکائہ ان یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدا خیرا ان عبد خیرا. راوی فرماتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق کے رونے کے اوپر ہمیں تعجب ہوا، ہم نے حیرت کا اظہار کیا کہ حضور علیہ السلام تو اس شخص کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ جس کو اختیار دیا گیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں؟ تو راوی فرماتے ہیں ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو المخیر، کہ جن کو اختیار دیا گیا تھا اور جن کے متعلق آقا کریم علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے وہ خود حضور علیہ السلام ہی تھے. اور آگے فرمایا کہ کان ابو بکر هو عالمنا، کہ حضرت ابو بکر صدیق ہم میں سے سب سے زیادہ جاننے والے تھے. اس حدیث پاک سے بدیہی طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا وصال فرمانا، ظاہری پردہ فرمانا دنیا سے، یہ آپ کا اختیاری عمل تھا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اختیار دیا تھا. اسی طرح آپ ایک شرعی معاملہ سن لیں کہ رد المختار کے اندر ہے کہ کلام جو ہے وہ مرشد صلاۃ ہے. چاہے بندہ کلام جس بھی حالت میں کرے، آمدن کرے، سامن کرے، جان بوجھ کر کرے یا اس کو کوئی مجبور کرے، لیکن قربان جوامنا کے لال کے اوپر کہ جب بندہ نماز کی حالت میں ہو اور ادھر سے آقا کریم علیہ السلام کا بلاوا آ جائے تو حکم یہ ہے کہ بندہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. جس طرح کہ حضرت سیدنا ابو سعید بن معلّہ ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کل اصلی فی المسجد، کہ میں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے ارشاد فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں پکارے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. تو حضرت ابو سعید المعلی نے عرض کی یا رسول اللہ آئندہ ایسے ہوگا. باقی یہ قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تبارک